اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ واقعہ سعودی عرب کے شہر طائف کا ہے، اور طائف کا علاقہ عام طور سے کافی سرسبز و شاداب ہے، اور خاص طور سے طائف کے جنوبی علاقوں میں پہاڑی سلسلے ہیں، اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا، اس لیے کہ سیدہ سعدیہ حلیمہ وہیں اسی کسی علاقے میں رہا کرتی تھیں، رہائش پذیر تھیں۔ اچھا، یہ واقعہ ہے ایک چرواہے کا۔ ایک چرواہا جس کا نام ابو مشود تھا، اس کا کام یہ تھا کہ روزانہ وہ اپنی بکریوں کے ریوڑ کو لے کر نکلتا اور وہ وادیوں اور گھاٹیوں میں ان کو چراتا ہوا اور ان بکریوں کو چشموں اور جوہر سے پانی پلاتا ہوا واپس شام کو اپنے گھر لوٹ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بکریاں تو واپس آ گئیں، لیکن وہ چرواہا واپس نہیں آیا۔ اس کے بیٹوں کو اس کی تشویش ہوئی، اس کے بیٹے اور اس کے گھر والے اس کی تلاش میں نکلے، لیکن اس کا پتہ نہیں چلا اور شام ہو گئی۔ پھر دوسرے دن اس کے محلے کے کچھ نوجوان اس کے بیٹے کے ساتھ اس کی تلاش میں دوبارہ نکلے۔ وہ سب اسے تلاش کرتے رہے، آخر اس کی لاش ایک چشمے کے پاس ملی اور اسے کسی نے بندوق سے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس سے پتہ یہی چلتا تھا کہ شاید دوسرے چرواہوں کے ساتھ بکریوں کو پانی پلانے کے معاملے پر کوئی جھگڑا ہوا ہو اور اس نتیجے میں اس کا قتل ہوا ہو۔ چرواہوں کے درمیان عام طور سے لڑائیاں تو ہو جاتی ہیں بکریوں کو پانی پلانے کے معاملے میں، لیکن وہ جھگڑے اس حد تک نہیں پہنچتے کہ ایک دوسرے کا قتل کر دیا جائے۔ بہرحال یہ معاملہ پولیس کو رپورٹ کر دیا گیا، اور پولیس نے اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا ان کو کسی چرواہوں پر شک ہے یا کسی اور بندے پر شک ہے۔ انہوں نے اس کے گھر والوں کی رپورٹنگ پر انہوں نے کچھ چرواہوں کو اپنی حراست میں لیا۔ پولیس والوں نے ان چرواہوں سے تفتیش شروع کی اور آخرکار ایک چرواہے نے اعتراف جرم کر لیا۔ وہ چرواہا علی بن عبد الرحمن تھا۔ اس کو پولیس والے نے جیل میں ڈال دیا اور اس کے خلاف کیس شروع ہو گیا۔ قاضی نے آخرکار فیصلہ سننے کے بعد اور حقائق سننے کے بعد اور اس کے اعتراف جرم کے بعد قاضی نے فیصلہ دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ لیکن قاضی نے ایک اور دلچسپ شرط رکھی۔ قاضی نے کہا کہ اس کا سر اس وقت تک قلم نہیں کر سکتے جب تک کہ مقتول کا شیرخوار بیٹا، جو کہ بہت چھوٹا تھا ابھی، وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچ جاتا، 18 سال کا نہیں ہو جاتا۔ دیکھیں، مقتول جو کہ ابو مشود تھا، اس کے دو بیٹے تھے، ایک تو 17 سال کا بیٹا تھا اور ایک شیرخوار بیٹا تھا جس کا نام بعد میں لوگوں نے یتیم رکھ دیا، اس لیے کہ وہ یتیم ہو گیا تھا۔ تو اب علی عبد الرحمن کو، جو کہ قاتل تھا، اسے جیل میں ڈال دیا گیا اور اس سے 18 سال تک انتظار کرنا تھا اس بچے کے سن بلوغت تک پہنچنے کا، اور بڑے کشمکش میں اس نے یہ سارے سال جیل میں گزارے۔ آخر وہ وقت آیا، یتیم جس کا نام تھا وہ سن بلوغت کو پہنچ گیا، اور لوگوں نے دونوں طرف سے، دونوں فریقین نے ایک دوسرے سے صلح کرنے کی کوششیں تیز کر دی۔ اس زمانے میں سعودی عرب میں قتل کے لیے قصاص کی رقم 1,20,000 کے قریب ہوتی تھی، لیکن چونکہ مقتول کے گھر والے، مقتول کے فیملی والے کسی طرح بھی قصاص پہ راضی نہیں ہو رہے تھے، تو قاتل کے فیملی والوں نے قصاص کی رقم بڑھا دی، اور وہ مسلسل بڑھاتے رہے یہاں تک کہ قصاص کی رقم 10 لاکھ تک پہنچ گئی، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک قطعہ زمین بھی دینے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ بھی مقتول کے گھر والے اس پر بھی راضی نہ ہوئے۔ آخر علی بن عبد الرحمن اسی طرح جیل میں تھا اور اپنی قسمت کا فیصلے کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک دن جیلر اس کے کمرے میں آیا اور اس نے کہا کہ صلح کے سارے معاملات جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں اور تمہارا سر قلم کیا جائے گا جیسا کہ قاضی نے فیصلہ دیا ہے۔ علی بن عبد الرحمن کہتا ہے کہ مجھے اس کا کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے کہ میں 18 سال جیل میں گزار چکا تھا اور روزانہ میں اسی کشمکش سے گزرتا تھا۔ علی بن عبد الرحمن جو کہ قاتل تھا، وہ مزید کہتا ہے کہ ان سالوں میں نے تحفیظ القرآن کی جو سہولت میسر تھی جیل کے اندر، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے قرآن کافی سیکھ لیا تھا، کافی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب جیلر نے مجھے بتایا کہ تمہیں کل تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، تمہیں وہاں پر لے جایا جائے گا، تو وہ کہتا ہے کہ اس سے 1-2 دن پہلے اس کے سارے خاندان والے اور رشتہ دار مل کر جا چکے تھے۔ وہ جو اس کے روم میٹس تھے سارے، اس سے بھی وہ اچھی طرح ملا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس رات اللہ کے حضور عبادت میں ٹائم گزارا۔ وہ کہتا ہے مجھے جتنا بھی قرآن یاد تھا میں نے سارا قرآن پڑھا اور تہجد و نمازیں پڑھتا رہا۔ پھر صبح کے وقت جیلر اس کے کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، اس کے آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور اسے پولیس کی گاڑی میں ڈال کر قریبی شہر خمیش مشاہد کے ایک چوک پر لے جایا گیا جہاں قاتلوں کا سر قلم کیا جاتا تھا۔ وہاں پہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد سر قلم ہونے کے منظر دیکھنے کے لیے تیار تھی۔ پولیس کے اہلکار اس چوک کے اندر، اس میدان کے اندر آئے، انہوں نے اس کا اعتراف جرم پڑھ کر سنایا، انہوں نے قاضی کا فیصلہ پڑھ کر سنایا، اور اس کے بعد
انہوں نے جلاد کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس دوران علی بن عبد الرحمن کہتا ہے کہ میری دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی تھیں اور بس مجھے یہ لگ رہا تھا کسی بھی لمحے میرا سر میری دھڑ سے جدا ہو جائے گا، لیکن عین اس سے پہلے ایک آواز آئی کہ میں اس کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ یہ مقتول کے بیٹے مشہود کی آواز تھی اور اس نے آخرکار قاتل کو معاف کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ یہ سن کر قاتل علی بن عبد الرحمن بے ہوش ہو گیا۔ اسے دوبارہ گاڑی میں ڈالا گیا اور گاڑی میں ڈال کر جیل پہنچا دیا گیا، اس لیے کہ کاغذی کارروائیاں پوری ہونی تھیں اور کاغذی کارروائیوں سے پہلے اسے رہا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ جیل میں اسی طرح انتظار کرتا رہا، پھر تمام کاغذی کارروائیاں پوری ہوئیں اور ایک دن جیلر نے آ کے اسے بتایا کہ کل تمہاری رہائی ہے، تم جا سکتے ہو کل۔ اس نے سوچا کہ کل میں ٹیکسی پکڑ کے گھر جاؤں گا، گھر والوں کو بتاؤں گا نہیں، لیکن پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ پہلے مقتول کے گھر والوں کے پاس جائے گا اور وہاں ان کا شکریہ ادا کرے گا۔ اتنے سالوں میں وہ کافی گھر کا رستہ بھول گیا تھا، لیکن پھر بھی ٹیکسی والے کو اس نے رستہ بتایا اور وہ مقتول کے گھر والوں کے پاس پہنچ گیا اور وہاں اس نے جا کے ان کا بہت شکریہ ادا کیا، خاص طور سے ان کے بیٹے مشہود کا، اور ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر انہیں کیسے یہ خیال آیا کہ انہیں معاف کر دیں۔ مقتول کا بیٹا مشہود کہتا ہے کہ میں جب بھی کوئی صلح کی بات کرتا یا قصاص کی بات کرتا تھا، مجھے میرے والد کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا تھا اور میرے اندر بدلے کی آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے گھر والوں نے مجھے لکھ کر اجازت دے دی تھی کہ تمہارا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم سب کا فیصلہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی قصاص کی رقم بڑھاتا مجھے اور غصہ آتا، مجھے اور طیش میں آ جاتا اور میں بدلے کی آگ میں اس کو ماننے کا انکار کر دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ لیکن ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں شاید اسے معاف کر دوں تو میرے والد کے لیے یہ سب سے بڑا صدقہ ہوگا، اس لیے کہ کسی کو معاف کرنا بہت بڑا صدقہ، بہت بڑی نیکی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس چیز کو ذہن میں لاتے ہوئے اور اپنے والد کے لیے اصحال ثواب کو اس صدقے کی صورت میں دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا۔ اس پورے واقعے کے اندر بہت بڑا سبق ہے۔ اصل معاف کرنا وہی معاف کرنا ہوتا ہے جب آپ بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہوں، اور مشہود نے ایسا ہی کیا۔ وہ بدلہ لینے کی پوزیشن میں تھا لیکن پھر بھی اس نے معاف کر دیا۔ ایسے لوگوں کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے محسنین کر کر بلایا ہے۔ اگر آپ کے اندر معاف کرنے کی کوالٹی ہے تو آپ محسنین ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے غالباً، اس میں اللہ تعالیٰ 3 کوالٹیز بتاتے ہیں محسنین کی۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی کہ 3 کوالٹیز میں آخری کوالٹی جو ہے وہ لوگ جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، یا اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر معاف کرنے کی کوالٹی پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم محسنین میں شامل ہو جائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔